السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبران رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیے درود و سلام نظر کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم، وعلیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل جو انعقاد پذیر ہوئی ہے، اس کے پوسٹر سے آپ حضرات کو یہ علم ہوا ہوگا کہ مبلغ جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا فاروق عزیزی رحمہ اللہ تعالی کا سالانہ یہ فاتحہ، اس کے ساتھ ہی جشن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی، بلکہ پوسٹر کا عنوان ہی یہی، مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے دو تفصیلی خطاب سماعت کیے۔ جامعہ اشرفیہ کے موقر استاذ مولانا حبیب اللہ بیگ صاحب اور مفتی محمد رضا صاحب کے خطابات آپ لوگوں نے سماعت کی۔ میں اس وقت اس پر کوئی رائے زنی تو نہیں کر سکتا کہ سلاسل طریقت میں کون سا سلسلہ سب سے افضل و اعلیٰ، اور نہ ہی اس کا کوئی حق ہی پہنچتا ہے کہ ایک سلسلے کی دوسرے سلسلے پر افضلیت اور برتری ظاہر کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے سلاسل
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتصال نسبت اور بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے یہ سب الگ الگ راستے ہیں اور اسی کی یہ سب نہریں اور امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ طریق ولایت جسے سیر اللہ کہتے ہیں، طریق ولایت میں یعنی سیر اللہ میں سارے اولیاء کرام برابر ہوتے ہیں۔ سارے اولیاء کرام کا جو راستہ ہے، جو ان کی ولایت کا راستہ ہے، وہ ہے سیر اللہ۔ البتہ سیر فی اللہ میں اولیاء کرام کے درمیان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب اور کثرت اجر و ثواب کے لحاظ سے مراتب کے درمیان درجات میں تفاوت ہوتا ہے۔ تو طریق ولایت میں اولیاء کرام میں آپس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا ہے، یعنی سیر اللہ۔ البتہ سیر فی اللہ میں اولیاء کرام کے درمیان آپس میں تقرب اللہ اور اجر و ثواب کی کثرت کے لحاظ سے تفاوت ہوتا ہے۔ اور سیر فی اللہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ولی کا درجہ دوسرے ولی سے برتر و بالا، لیکن آپ حضرات تشریف رکھیں، لیکن کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ عالم لاہوت میں سیر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق عالم ناسوت سے بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اہل علم کی مجلس ہے، اس لیے چونکہ گفتگو مفتی محمد رضا صاحب نے چھیڑ دی تھی، اس لیے میں سوچا کہ تھوڑی سی روشنی اس پر ڈال دوں۔ کچھ اولیاء کرام وہ ہیں کہ سیر فی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق عالم ناسوت سے بھی ہوتا ہے۔ عالم ناسوت کا مطلب یہ ہے کہ ناس کی یعنی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بندگان خدا سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور عالم ناسوت میں بندگان خدا کی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ سب سلاسل وجود میں آئے، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو یا سلسلہ نقشبندیہ ہو یا سلسلہ چشتیہ ہو یا سلسلہ سہروردیہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ بیعت یا تو بیعت ارادت ہو یا بیعت برکت، باقی بیعت کی کوئی تیسری قسم نہیں۔ اگر حقیقت میں بیعت ارادت یا بیعت برکت ہے تو واقعتاً بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان سلاسل کے ذریعہ سے ضرور فیض ملتا ہے۔ باقی میں اس پر کوئی رائے زنی نہیں کر سکتا کہ اس میں کون سا سلسلہ افضل و اعلیٰ۔ سارے سلاسل جس کا مقصد یہ ہے کہ وصول اللہ، سارے سلاسل کا یہ بنیادی مقصد ہے وصول اللہ، اور
ان سلاسل میں جو اولیاء کرام ہیں وہ سارے اولیاء کرام کسی نہ کسی نبی کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، بلکہ سیدنا غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے قصید غوثیہ میں فرمایا ہے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں۔ کسی نبی کے قدم پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ خود محدث مکی حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح شفا میں اور بھی دوسری کتابوں میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مثلا خود صحابہ کرام میں غور کیا جائے تو یہ صحابہ کرام بھی کسی نہ کسی نبی کی صفات کے مظہر۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی صفات کے مظہر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا نوح علیہ السلام یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صفات کے مظہر۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں، یعنی اس نبی کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اور میں کن کی صفات کا مظہر؟ خود اپنے بارے میں فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی میں اس نبی کی صفات کا مظہر ہوں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کے معجزات عطا فرمائے، جو سید الانبیاء ہیں، میں ان کی صفات کا مظہر۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور باقی رہی صحبت شیخ کی بات، تو صحبت شیخ کی تعلیم تو خود قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں جا بجا دی گئی۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی اے بندے تم ان کی صحبت میں رہو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے، یعنی جو اہل اللہ ہیں، جو صالحین ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، تم ان کی صحبت میں رہو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور جب تم ان کی صحبت میں رہو تو تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹیں، بلکہ نیکوں کے نورانی چہروں کا دیدار کرتے رہنا، ان کے نورانی چہروں کو دیکھتے رہنا کہ اہل اللہ اور اللہ کے جو صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے نورانی چہروں کو دیکھنا یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام۔ تو صحبت شیخ کا ہوگا تو خود قرآن کریم میں دیا گیا ہے، اور احادیث کریمہ میں صحبت شیخ یعنی صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا حکم تو احادیث کریمہ میں جا بجا دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحبت شیخ صرف کسی ایک سلسلے کے ساتھ اس کی تعلیم خاص، بلکہ جب قرآن و حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحبت شیخ کی تعلیم صرف کسی ایک سلسلے میں ہو اور باقی سلسلے میں صحبت شیخ کی تعلیم نہ دی جاتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور باقی رہی شجرے کی بات، تو شجرہ تو ایسا ہے کہ امام اہل سنت تعالی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے یہ فرمایا ہے کہ پیری کے لیے یعنی شیخ کے لیے جو
شرائط ہیں ان شرائط میں سے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہونا چاہیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ متصل ہونا چاہیے، یعنی جیسے سند حدیث کے اندر اتصال درکار ہے۔ محدثین اپنے منہج پر جب کسی حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سند متصل ہے یا درمیان میں انقطاع ہے۔ اگر درمیان میں انقطاع ہوتا ہے تو محدثین اپنے اصول کے مطابق اپنے منہج کے مطابق یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث منصب صحت پر فائز نہیں، یعنی یہ حدیث مرسل ہے یا منقطع ہے۔ تو جیسے محدثین سند حدیث میں اتصال کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کی سند متصل ہے یا متصل نہیں ہے، ایسے ہی پیری اور مریدی کے لیے بھی، یعنی پیر ہونے کے لیے امام اہل سنت اعلی حضرت قدس سرہ نے جو شرط بیان کی ہے ان میں بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل، درمیان میں کہیں بھی انقطاع نہ۔ اور شجرہ ہے کیا چیز؟ شجرہ یہی تو ہے کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اس پیر تک، اس شیخ طریقت تک سلسلہ متصل ہونا چاہیے۔ شجرے کی حقیقت یہی تو ہے، اور سارے پیرانے طریقت، سارے شیوخ طریقت اپنے مریدوں کو شجرہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پر اگر شجرہ نہیں ہے تو بعدوں سے دے دیتے ہیں، پھر مرید کی بھی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شجرہ پیر سے حاصل کرے، اور شجرہ سارے سلسلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ شجرے کے اوپر یہ شعر لکھا رہتا ہے، یاد داری کی وقت زادنے تو ہما خندہ بلند و تو گریاں، آنچ نازی کی وقت مردنے تو ہما گریاں شوند و تو خندہ، یعنی شجرے کے پہلے صفحے پر یہ شعر لکھا ہوتا ہے کہ بندے مومن اس وقت کو ذرا یاد رکھنا، اس وقت کو یاد رکھنا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا، اور تیری رلائی کو دیکھ کر کے گھر کا کوئی فرد نہیں رو رہا تھا، بلکہ تیری رلائی کو دیکھ کر کے گھر کے سارے لوگ ہنس رہے تھے، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، پورے ماحول میں خوشی تاری تھی، گھر کا کوئی بھی فرد تمہاری رلائی کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا تھا، بلکہ اگر تو نہ روتا تو گھر میں ایک غم کا ماحول طاری ہوتا کہ کیا بات ہے، بچہ نہیں رو رہا ہے، اس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہے، کوئی آواز ہی نہیں کر رہا ہے، خیریت تو ہے۔ تو اے بندے مومن اس وقت کو یاد رکھنا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا، اور تیری رلائی کو دیکھ کر کے گھر کا کوئی فرد نہیں رو رہا تھا، بلکہ گھر کے سارے لوگ خوشی منا رہے تھے، گھر کے لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اور دوسرے شعر میں فرمایا آنچنا زی کی وقت مردنے تو ہما گریاں شوند و تو خندہ، اے بندے مومن جب تو پیدا ہو گیا ہے، اس دنیا میں تو آ گیا ہے، تو ایسی زندگی تو گزار، اس طرح سے تو اپنی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دنیا سے جائے، اور تیری مسکراہٹ کو دیکھ کر کے اس عالم ارض پر، اس کائنات پر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہو، یعنی لوگ تیری مسکراہٹ کو دیکھ کر کے رو رہے ہو، ماحول میں ایک غم طاری ہو، یعنی پورا عالم تیری مسکراہٹ کو دیکھ کر کے غم منا رہا ہو، سب لوگ رو رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے یوں فرمایا عرش پہ دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا، یعنی اے بندے مومن تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دنیا سے جائے، اور سارا عالم تیرے جانے پر رو رہا ہو، سب لوگوں پر ایک غم طاری ہو، رنج و علم کا ماحول ہو۔ شجرے پر یہ تعلیم پہلے صفحے پر یہ تعلیم رہتی،
چاہے کسی بھی سلسلے کا شجرہ ہو، سارے پیروں کا مقصد، سارے شیوخ طریقت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے مریدوں کی اصلاح و تربیت کرتا ہے، اللہ رسول کے بارگاہوں سے جوڑتا ہے، سارے شیوخ کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ تصوف کی بنیاد ہی یہی ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت قدس سرہ نے فتاوی رضویہ میں تصوف کی درجن بھر تعریف درج کی ہے، اور وہی تعریفات میں سے تصوف کی جو حقیقت بیان کی ہے، ارشاد فرمایا التصوف ہوا التمسک بالشریعہ و التزام قانون العبودیہ، یعنی تصوف نام ہے قانون بندگی کو لازم پکڑ لینا اور شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا۔ اسی کی دعوت سارے صوفیہ نے دی ہے، سارے شیوخ طریقہ اسی کی دعوت دیتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو اور قانون بندگی کو اس طرح سے لازم پکڑو جو حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جو حدیث جبریل میں ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طریقے سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، تجلیات ربانی کا مشاہدہ کر رہے ہو، اس طریقے سے تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر اس مقام پر تم فائز نہیں ہو سکتے تو دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان میں جو پہلا مقام ہے صوفیاء کرام نے اس مقام کو مقام مشاہدہ کہا ہے، جبکہ جو دوسرا مقام ہے اس مقام کو صوفیاء کرام نے مقام مراقبہ کہا ہے۔ تو سارے سلاسل کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ مریدوں کی اصلاح و تربیت کیا جائے اور اللہ رسول کی بارگاہ سے جوڑا جائے اور شریعت کی روشنی میں ان کی تربیت کی جائے، شریعت کے سانچے میں انہیں ڈھالا جائے۔ سارے سلاسل کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، اس لیے میں ہرگز اس بات پر رائے زنی نہیں کر سکتا کہ اس میں کون سا سلسلہ کس سلسلے سے افضل۔ سارے سلاسل بارگاہ رسالت تک پہنچنے کے لیے راستے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ طریق ولایت یعنی سیر اللہ، جو طریق ولایت ہے، ولایت کا جو راستہ ہے وہ سیر اللہ ہے۔ سیر اللہ میں سارے اولیاء کرام برابر ہوتے ہیں، البتہ سیر فی اللہ میں اولیاء کرام کے درمیان درجات میں تفاوت ہوتا ہے، اور ان میں کچھ اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق عالم ناسوت سے ہوتا ہے، اور عالم ناسوت سے وہ اولیاء کرام متعلق ہیں جو سلاسل طریقت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان میں ہرگز اس بات کی جرات نہیں کر سکتا، اور نہ میرے اندر کوئی ایسی اہلیت ہے کہ میں ناپوں یا کسی میزان پر میں وزن کروں کہ اس میں کون سا سلسلہ کس سلسلے سے افضل۔ باقی میرا وقت تو بس 15 ہی منٹ تھا۔ 15 منٹ کے لیے مولانا تحسین نے کہا کہ آپ 15 منٹ میں کچھ بول دیجئے۔ میرا خیال ہے کہ 15 منٹ گزر بھی گیا ہوگا بولنے کے لیے، تو میں بہت کچھ سوچا تھا کہ آج چونکہ ہمارے طلباء کی مجلس ہوگی بہت کچھ عرض کریں گے، لیکن چونکہ میرا وقت پورا ہو گیا بلکہ زیادہ ہی ہو گیا، اس لیے میں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سارے سلاسلے طریقت ایک چیز کی دعوت دیتے ہیں، جس کا خلاصہ آپ نے اس شعر میں جان لیا کہ کیا مقصد۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے چہروں پر تبسم ہوتا ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور یہ مسکراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ آخر اس شعر میں کہا گیا کہ آنچ ناسی کی وقت مردنے تو ہما گریاں شمند و تو خندہ، یعنی اے بندے مومن تو
تو اس طریقے سے زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو مسکراتا ہوا دنیا سے جائے، تیرے چہرے پر تبسم ہو، جبکہ تیرے جانے پر لوگ آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس شعر میں جو فرمایا گیا ہے مرقات المفاتیح میں محدث مکی حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر، تو نزع روح سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے، یعنی جب حضرت ملک الموت تشریف لے آتے قبض روح کے لیے، عین اسی وقت جنت میں اس کے لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی، اللہ تعالیٰ حجابات کو اٹھا دیتا اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے، جنت میں اللہ نے اس کے لیے جو نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں وہ ان نعمتوں کو دیکھنے لگتا اور ان نعمتوں کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتا اور جیسے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آتی ہے، ادھر جنت کی نعمتوں کو دیکھنے میں وہ مستغرق ہے، مسکرا رہا ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر کے، عین اسی وقت حضرت ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تاکہ اسے نزع روح کی تکلیف کا بھی احساس نہ ہو اور ان نعمتوں کو دیکھنے پر جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر رہتی ہے وہ مسکراہٹ باقی رہتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر انتقال کے بعد کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھو تو یقین سے اس بات کو کہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے حسن خاتمہ عطا فرمایا۔ مشہور محدث حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالی جن کا نام احادیث کریمہ کی سندوں میں اکثر آتا رہتا ہے، حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم کھائی تھی، اس واقعے کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم میں ذکر فرمایا۔ حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیں گے وہ کبھی بھی نہیں ہنسیں گے، یہ قسم کھا لی تھی، چنانچہ جب تک وہ بحیات رہے کبھی نہیں ہنسیں۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے نہ ہنسنا، آدمی کو ہنسی آ ہی جاتی۔ انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیں گے وہ نہیں ہنسیں گے۔ حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں تحریر فرمایا کہ جب حضرت ربی بن حراش کا انتقال ہوا اور غسل دینے کے لیے انہیں تخت پر لٹایا گیا تو غسل دینے والوں کا بیان ہے کہ حضرت ربی بن حراش مسکرا رہے، اپنے دانت کھول کر کے مسکرا رہے تھے، یعنی بھرپور مسکرا رہے تھے۔ انہیں کروٹ پہ کروٹ جب بدل رہے ہیں، جس حال میں بھی انہیں کر رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، لوگوں کے لیے باعث حیرت تھی، یعنی غسل دینے والے حیرت زدہ ہیں کہ اب تک تو ہم نے کسی بھی میت کو نہ ایسا نہیں دیکھا ہے کہ اسے غسل دیا جائے اور مسکراتا رہے۔ غسل دینے والوں نے حضرت ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے بیان کیا تو ان کے گھر
والوں نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ربیع بن حراش نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیں گے وہ کبھی بھی نہیں مسکرائیں گے. لگتا ایسا ہے کہ ربیع نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے, اسی ٹھکانے کو دیکھ کر کے وہ مسکرا رہے ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ دنیا سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, تبسم ریز ہو کر کے جاتے ہیں, ان کے چہروں پر خوشی کا ایک خوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے, اور یہی علامت ہے ان کے حسن کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مقررہ وقت سے وقت بہت زیادہ ہو گیا, اس لیے اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیقات خیر عطا فرمائے اور سارے سلاسل طریقت کے احترام کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, سارے اولیاء کرام سے محبت و عقیدت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.